تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ تمام ویورز کو پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیما عباس۔ ناظرین، انسانی ذہن کا کمال ہے کہ اس وسیع کائنات میں وہ اسی چیز کو سچ مانتا ہے، اس سے کنونس ہوتا ہے اور اس سے اس کو خوشی بھی ملتی ہے، تسلی ملتی ہے جو اس کے فہم و ادراک کے دائرے میں آئے۔ آج کا ٹاپک جس پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور ہٹ کے ٹاپک ہے اور شاید تھوڑا سا مشکل بھی ہے، جس کو ہم بہت سادہ سے طریقے سے آج کے پروگرام میں سیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں پروفیسر اینتھنی فیلکس صاحب۔ پروگرام پہ آپ کو خوش آمدید۔ شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات ہوگی ایک بہت خاص ٹاپک پہ، بہت سادہ سے انداز میں ہم گفتگو کریں گے حالت جنوں اور ذات الہی میں گم ہو جانا۔ سر، شروع کرتے ہیں پروگرام کو باقاعدہ سوال سے کہ آپ ہمیں یہ ایکسپلین کریں کہ حالت جنون کیا ہے اور ذات الہی میں گم ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ وہ شخص جو دیوانہ یا پاگل ہے اور ہم اسے مجذوب یا سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات میں کھویا ہوا ہے، لیکن دراصل یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ تو ہمیں جاننا ہے کہ جنونیت کیا ہے اور مجذوبیت کیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں جنونیت کی تو جنون تو کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر سے ہم میڈنس کہہ دیتے ہیں، پاگل پن، دیوانگی، فرزانگی یا پاگل پن۔ اچھا، یہ مثبت بھی ہو سکتا ہے اور منفی بھی۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ پڑھنے کا شوقین ہے اور اسے جنون ہے پڑھنے کی، وہ اس بات کا خیال کیے بغیر کہ دن ہے رات ہے، میرے ارد گرد کون ہے، مجھے اپنے دیگر معاشرتی کاموں کو بھی انجام دینا ہے یا نہیں، وہ اپنی پڑھائی میں مگن رہتا ہے، اسے دوسری چیزوں کا کوئی احساس ادراک نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ جنون ہے، جنونی ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اسی طرح یہ تو اس کا مثبت پہلو ہے، لیکن کہیں یہ منفی پہلو میں بھی آ سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص دوسرے سے صرف اس بنیاد پر جھگڑا کرے یا اسے اس بنیاد پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے کہ دونوں کے نظریات کے درمیان تصادم ہے یا فرق ہے، تو یہ جنونیت کا ایک رنگ یہ بھی ہے۔ جبکہ مجذوبیت ایک ایسا عمل ہے جس میں سالک یا ایک شخص خدا کی ذات میں خود کو غرق کر دیتا ہے اور خود میں خدا کی ذات کو جذب کر لیتا ہے، تو یہ مجذوب ہے۔ تو مجذوبیت اور جنونیت دونوں کا فرق سمجھنا چاہیے۔ ذات الہی میں گم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم الہی ذات میں گم ہو جائیں گے، ہم اس کے ساتھ اتنے زیادہ اٹیچڈ ہو جائیں گے کہ ہم اس میں کہیں گم ہو رہے ہیں۔ اور حالت جنون کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ میوزک بھی ہے، وہ کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالت، جو کوئی بھی حالت ہوگی جو جنون کی حد تک چلی جائے گی، وہ کوئی پیشن ہو سکتا ہے، وہ کوئی عادت ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ جب وہ جنون کی حد کو پار کرے گی تو وہ نیگیٹو بھی ہے، وہ پازیٹیو بھی ہے۔ جب وہ مطلب اپنی عام نارمل حدود کو کراس کریں گے پھر جنون شروع ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ سر، تو کیا مذاہب عالم میں اس طرح کا کوئی تصور پایا جاتا ہے؟ ہاں، ساری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جیسا ایک دن پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں مذاہب موجود ہیں، تو ہر جگہ اس بات کا ضرور تصور ہے کہ اس ذات میں جس نے ہمیں بنایا ہے، چاہے اسے خدا کا نام دیا جائے یا کچھ اور کسی بھی نام سے پکارا جائے، تو اس کی ذات میں گم ہو جانا، اس میں غرق ہو جانا، ہر مذہب میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ سر، تو یہ کہنا کہ جنون کی یہ بھی ایک حالت ہے کہ ہم خدا کی ذات میں گم ہو جائیں، درست ہے؟ ہاں، یہی تو ہے کہ جنون کی جو کیفیت ہے جسے ہم مجذوبیت کا نام دے رہے ہیں، دراصل وہ خدا کی ذات میں محبت ہی ہے۔ یعنی اس حد تک محبت کا انداز کہ پھر ہمیں کچھ اور نہ دکھائی دے، ہر سو دکھائی دیتے ہیں وہ جلوہ گر مجھے، یعنی ہر بات میں خدا کی ذات کو تلاش کر لینا، یہ مجذوبوں کا خیال ہے کہ خدا اس میں بھی موجود ہے، اس میں بھی موجود ہے، وہ ہر چیز میں خدا کو تلاش کرتے ہیں۔ سر، اس اہم موضوع پہ مسیحی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ وحدت الوجود کا جو ذکر ہے یا خدا کی ذات میں گم ہو جانا، یہ دیگر مذاہب سے آیا ہے، کہ جبکہ ہم اگر تفصیلاً مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ کلیسیا پڑھنے سے اور کلام مقدس پڑھنے سے کہ یہ کیفیت تو ہر اس شخص پر رہی ہے جس کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔
جب ہم پڑھتے ہیں دانیال کی کتاب تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں وجد میں آ گیا. جب ہم حزقیال کی کتاب پڑھتے ہیں تو خدا مجھے ایک وادی میں لے گیا اور میں گم ہو گیا. یا ہم یوحنا عارف کے مکاشفے کو دیکھتے ہیں تو مجھے ایک ایسا تو وہ اپنے حواس سے غائب ہو گیا. تو یہ کیفیت تو تمام مذاہب میں بھی ہے اور کلام مقدس میں ہمیں نظر آتی ہے. ساؤل کو دیکھیے، جب اسے نبوت ملتی ہے تو وہ مجذوبوں کی حالت ہو جاتی ہے اس کی. صحیح. سر یہ تو ہوا مسیحی پہلو. دنیا کے اور مذاہب میں اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں؟ ہاں، لوگ جو ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں، ان کے اندر اس بات کا عقیدہ موجود ہے. مسلمانوں میں صوفی پائے جاتے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہندوؤں میں بھی جو جوگی ہیں وہ سب اسی بات کے لیے مشق کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے خدا کا عرفان مل جائے. جس بھی شخصیت کو وہ جس ذات کو اپنے عقیدے کے حساب سے مانتے ہیں. تو یہ ہر مذہب میں، ہر ایمان کے ماننے والے، ہر عقیدے کے ماننے والے میں یا یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی اس ذات کو جسے وہ جانتا اور یا مانتا ہے اس کے متعلق اس میں گم ہونا چاہتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. سر تو تارک دنیا ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ ذات الہی میں گم ہو جانا، یا مسیح تعلیمات اس کے علاوہ کچھ بتاتی ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جو معاملہ ہے نا عشق کا، یہ سر ہے عشق کا سارا کام. جب انسان عشق میں کھوتا ہے، اس میں گم ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا. وہ آپ نے واقعہ تو ضرور سنا ہی ہوگا نا کہ مجنو دعا کر رہا ہے، مجنو گزر رہا ہے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. تو اس شخص نے اس کو نماز روک کر پوچھا کہ بھائی تجھے نہیں معلوم کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور تو میرے آگے سے گزر گیا. یعنی عشق میں کھونے والے کو اپنے دائیں بائیں ارد گرد ہونے والے کسی بات کی پتہ ہی نہیں. تو پھر یہ جو تاریک دنیا ہے نا، دراصل یہ عشق کا ہی سارے اس کے اثرات ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا کو ترک کر دیتا ہے. سر تو یہ بتائیے کہ اپنے خدا کے ساتھ رابطے میں جب سب کچھ ترک کر دیا جائے تو وہ تارک دنیا ہوگا. ہاں، دنیا کو چھوڑ دیا، یعنی کہ جب ہم دنیا کی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کلام مقدس میں ہے کہ جب تک جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. تو خداوند نے اسے کیا کہا کہ تو حکموں پر عمل کر. اور حکموں کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ حکموں کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا سے محبت کی جائے اور اس کے بندوں سے محبت کی جائے. اور پھر اس شخص نے کہا کہ میں بچپن سے ان ساری باتوں پر عمل کرتا آیا ہوں. تو خداوند نے اسے کیا کہا کہ تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا مال بیچ، سب کچھ بیچ اور میرے پیچھے ہو لے. تو لکھا ہے کہ وہ شخص اداس ہو کر چلا گیا. یعنی دنیا کی چیزوں کی، اب وہ چیزیں انسان بھی ہو سکتی ہیں، مادی بھی ہو سکتی ہیں اور جسمانی تعلق بھی رکھنے والی ہو سکتی ہیں. تو ان تمام چیزوں سے محبت رکھنا وہ دنیا داری پر لے آتی ہے. لیکن جب ہم خدا کے لیے، خدا کی محبت میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم تارک دنیا کہلاتے ہیں. تارک کا مطلب ترک کر دینے والا. تو اس لیے جو شخص مجذوبیت اختیار کرتا ہے یا صوفی بننا چاہتا ہے یا خدا کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اسے وہ ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور خدا کو پہلی اولیت اور اہمیت دینی پڑتی ہے. سر تو دنیا میں رہتے ہوئے ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں؟ دیکھیے کمال تو یہ ہے کہ ہم سارے امور کو بہتر طور پر انجام دیں. ٹھیک ہے نا سر؟ تو پھر گوشہ نشینی کا تصور کس حد تک درست ہے؟ یہ جان لیجئے کہ ابھی بات ہمارے درمیان ہو رہی تھی کہ کیا ہم خدا کی راہ پر چلتے ہوئے دنیا کو چھوڑ دیں. یاد رکھیں کلام مقدس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پطرس کی ساس کو بخار تھا، تب میں تھی، ہے نا؟ جی. تو خداوند وہاں جاتے شفا دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پطرس ایک شادی شدہ شخص ہے، وہ ایک عائلی زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ خدا کے ساتھ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہا ہے کہ اسے اپنی خاندانی زندگی کا بھی احساس ہے. ظاہر ہے کہ وہ وہاں گیا ہوگا تبھی تو انہیں پتا ہوگا کہ ہاں میری ساس بیمار ہے، اور خداوند آ کے انہیں شفا دیتے ہیں. تو گوشہ نشینی ایس سچ کی جانی، ہاں، لیکن اگر خدا کی راہ میں دنیا کو چھوڑ دیا جائے کہ میں اپنی ساری چیزوں سے زیادہ اہمیت اپنے خدا کو دیتا ہوں، تو یہ پاسبلٹیز ہیں. یہ تو انسان کے اپنے ارادے پر ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. سر ہم بات کریں ذات الہی میں گم ہو جانے کی. جی، ہم نے ذکر کیا تارک دنیا ہونے کا، ہم نے ذکر کیا گوشہ نشینی کا. تو سر کیا روحانیت میں کوئی ایسی حالت ہے جس میں انسان اتنا اس ذات میں گم ہو جائے کہ اسے اپنا ہی ہوش نہ رہے؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے. جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بات بتائی تھی کہ جب خدا کا پاک روح آتا ہے اور وہ بندے میں سکونت پذیر ہو جاتا ہے یا انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر اسے اپنی خود کی ہوش نہیں رہتی. آپ دیکھیں جب داؤد خداوند کے صندوق کو
اپنے گھر لے کر آتا ہے، شہر میں لے آتا ہے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیوانوں کی طرح ناچتا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تو بادشاہ کو جو ہے اس نے ایک نوجوان یا ایک عام بازاری شخص کی طرح ناچنا گانا شروع کر دیا، تو کہتا ہے میں خداوند کے لیے اس سے بھی بڑھ جاؤں گا۔ تو جب ایک شخص خدا کی راہ میں یا خدا کے لیے اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر وہ اور اپنے محبوب کو راضی کرنا، بس یہ ہے۔ سر صوفیزم میں ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس حد تک خدا سے لو لگتی ہے کہ وہ اس کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں۔ جی تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ صوفیزم کی کیا منازل ہیں؟ ہاں، عام طور پر جو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ صوفیزم جو ہے وہ شاید غیر مسیحی رویہ ہے۔ جو صوف ہے نا وہ ایک خاص قسم کا لباس ہے جس کی وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے، وہ موٹے کھدر قسم کا لباس، جی سخت۔ تو یہ تو کلام مقدس میں ہمیں نظر آ جاتا ہے اس کے وجہ سے۔ اب جب بات ہم کرتے ہیں کہ چونکہ بیشتر لوگ ہمارے ہاں، ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مسیحی تناظر کم ہے، لیکن اور تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ صوفیزم ان کے پاس سے ہے، لیکن دراصل اس کی بنیادیں اور اس کے ڈانڈے تو مسیحیت میں بڑے واضح طور پر ملتے ہیں۔ جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ لوگ خدا کی راہ میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی، اور وہ اگر ہم عرب کی تاریخ پڑھیں اور اگر ہم مشرق وسطیٰ کی تاریخ پڑھیں تو وہاں لوگ صحرا میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کرتے اور خدا سے اپنی لو لگانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے، اور پولس رسول بھی 3 سال ہمیں معلوم ہے کہ صحرا ہی چلے گئے تھے خداوند سے رابطہ کرنے کے حوالے سے۔ تو اس لیے اب جب ہم بات کرتے ہیں تو منازل کی، تو عام طور پر جو ہے جو کتابوں میں اور تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو یہ 4 منازل ہیں راہ سلوک کی۔ اب جب میں بات کروں سلوک کی تو وہ شخص جو صوفی بننا چاہتا ہے اسے کہتے ہیں سالک، اور یہ سارا راستہ صوفیزم کا جو راستہ ہے اسے سلوک کا راستہ کہتے ہیں۔ اس راستے کے 4 درجے ہیں، 4 منازل ہیں۔ پہلا درجہ جو ہے، پہلی منزل یا پہلا مقام ہے شریعت کا، جہاں پر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو شریعت کے ماتحت کر دیتا ہے اور وہ ظاہری رسوم و رواج کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکودیمس وہ آتا ہے خداوند کے پاس، تو خداوند سے کہتا ہے تجھے اثر نو پیدا ہونا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسے ممکن ہے، کیونکہ شریعت کی باتوں پر تو وہ عمل کر رہا ہے، لیکن اسے ایک نئی زندگی کا تجربہ نہیں ہے، اور وہ نئی زندگی کا تجربہ یہی ہے کہ روحانیت میں، ایمان میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ پھر جو شریعت کے بعد باری آتی ہے وہ ہے طریقت کی۔ وہاں انسان کو احساس ادراک ہونے لگتا ہے کہ ہاں میں جس راستے پہ چل پڑا ہوں وہ راستہ مجھے ایک خاص منزل کی طرف لے کے جائے گا، اور وہ منزل کیا ہے؟ خدا کے ساتھ مل جانے کی منزل، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بھی یہی کہتے ہیں کہ تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو اس کاملیت تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے نا، اسے یہ کہا جاتا ہے۔ اگلی منزل جو ہے وہ معرفت کی منزل ہے، اور معرفت کی منزل کے بعد حقیقت کی منزل آ جاتی ہے۔ تو یہ مختلف اسٹیجز ہیں۔ تو پہلے مرحلے پر جب شریعت کی بات آتی ہے تو توبہ کرنا بڑی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہم خداوند یسوع مسیح سے جو ہے نا رابطہ نہیں کر سکتے، ہم خدا کی ذات سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ کیسے ممکن ہے کہ خدا جو پاک ترین ہے وہ مجھ نالائق میں آ کے بس جائے یا میں اس میں شامل ہو جاؤں؟ تو ممکن نہیں۔ اس کے لیے مجھے دل سے سچی توبہ کرنی ہے اور پھر نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف جب ہم پڑھتے ہیں کتابیں تو ہمیں مختلف باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو صوفی گزرے ہیں، مسیحی صوفی، انہوں نے مختلف درجات بتائے ہیں، اور پھر اپنی ذات کی نفی کرنا، یعنی دوسرے کو اپنے برابر جانا، جیسے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کرنا، یہ جان لینا کہ جیسے خدا نے مجھے اپنی شبیہ پر بنایا ہے ایسا ہی دوسرے شخص کو بھی بنایا ہے، تو مجھے اس کی بھی اتنی ہی قدر و منزلت کرنی ہے۔ تو ان تمام مراحل کے بعد جا کر جب انسان توبہ اور استغفار اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا اور خداوند کی مرضی کو پورا کرتا ہے، تو پھر وہ جا کر خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی ذات کا تجربہ کر لیتا ہے۔ تو وحدت وجود کا ترجمہ خدا کے ساتھ ایک ہونا یا عرفان الہی کا تجزیہ کرنا، یہ اس منزل تک پہنچنا آسان کام نہیں، یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس کے لیے اپنی خود انکاری کرنی پڑتی، جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے۔ جب ہم خود انکاری کرتے ہیں
تو پھر ہی ہم مسیح کے لائق بنتے ہیں. اور جب ہم اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر میرا اور آپ کا یہ ہر اس شخص کا بیان پولس رسول کی طرح ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ اب مسیح مجھ میں زندہ ہے اور میں مسیح میں زندہ ہوں. تو یہ کاملیت کی راہ ہے. سر بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کی وضاحت کی ہے. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ آج کل جب لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا کروا رہے ہوتے ہیں تو دوران دعا ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو دعا کر رہے ہیں وہ جب دعا کروانے والے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ بھی ہے اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھی کوئی روحانیت کی منزل ہے یا روحانیت کی کوئی حالت ہے یا جنون کی کوئی حالت ہے؟ یہ کیا ہے کہ جس میں وہ دعا کر رہے ہیں، ہاتھ رکھا اور گر گئے نیچے؟ آپ نے نا یہ واقعی جو کچھ فی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہمیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے، بیشتر جگہوں پر ایسا ہی ہے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے. ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا 2000 سال پہلے کہ جب ناصرت کی کنواری کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی، تجھ پر روح القدس سایہ کرے گا، اور ساتھ ہی اسے یہ خبر دی جاتی ہے کہ تیری رشتہ دار کے ہاں بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے کو ہے. تو جب وہ مقدسہ مریم وہاں جاتی ہیں، الزبتھ سے ملاقات کرتی ہیں، تو وہاں کیا لکھا ہے کہ بچہ اس کے پیٹ میں خوشی سے اچھل پڑا. تو پاک روح کی تحریک ایسی ہے کہ جب وہ کسی کو چھوتی ہے تو اس کے بدن میں اس قسم کی کوئی حرکت ضرور لا سکتی ہے. لیکن یہاں ہمیں اس بات کا خیال ضرور کرنا ہے کہ روحوں میں امتیاز کیا جانا چاہیے. بالکل. کیا یہ شخص ایسا تو نہیں کہ واقعی پاک روح اسے متحرک کر رہا ہے یا اس پر عمل کر رہا ہے، یا کوئی شخص جو ہے نا یہ ایک انجینئرڈ اور مینج قسم کا پروگرام ہے کہ پہلے سے ڈرافٹ کیا ہوا ہے کہ اچھا بھائی ایسا ہوگا اور یہ شو کیا جائے گا. دراصل دیکھنا یہ ہے کہ جلال خداوند کے لیے یا اس شخص کے لیے. تو اس کے لیے روح کا امتیاز کرنا بڑا ضروری ہے. سر آپ نے جیسا کہا کہ روح القدس کی تحریک سے ایسا ممکن ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ جب دعا کروا رہے ہوتے ہیں تو دعا کرنے والے شخص ذرا ماتھے پہ زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص ذرا جلدی گر جائے. ہاں، میں نے آپ سے کہا نا کہ روح کا امتیاز بڑا ضروری ہے. کیا وہ شخص واقعی پاک روح کی ہدایت سے ایسا کام کر رہا ہے؟ اگر تو اس میں پاک روح کام کر رہا ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات ان تمام سائلین پر جو اس سے دعا کرانے کی غرض سے آئے ہیں ان پر اس کے اثرات ہوں گے. لیکن اگر ایک شخص خود سے انجینئرڈ پروگرام یا اپنی مارکیٹنگ، دوسرے لفظوں میں مارکیٹنگ یا اپنے نام کی بزرگی اور جلال چاہتا ہے تو شاید پھر اس میں امکانات ہیں، کیونکہ شیطان تو مختلف طریقوں سے ہمارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا اور ہمیں آزمانے کی کوشش کرتا، اور آزمائش میں کوئی شخص بھی پڑ سکتا ہے. یاد رکھیے گا کہ خداوند کا ایک شاگرد خداوند کے ساتھ رہتا ہوا آخر میں آزمائش کا شکار ہو گیا. تو آزمائش کسی پہ بھی آ سکتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ خادم جو ہے وہ کسی آزمائش کا شکار ہو اور صرف اپنے نام کی بزرگی کے لیے اس قسم کا کوئی پروگرام انجینئر کر دے کہ ہاں بھائی ایسا کر دیا جائے. تو ہمیں روحوں کا امتیاز ضروری ہے، دعا کی زیادہ ضرورت ہے اور خداوند سے یہ روح مانگنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں روحوں کا امتیاز بخشے. سر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پوچھوں گی کہ جب ذات الہی میں گم ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی ایسی سٹیج بھی ہے کہ ہم اس طرح سے اس ذات میں گم ہو جائیں کہ اپنے تن پہ کپڑوں کی پرواہ نہ رہے؟ یہاں میں پھر یہی بات دہراؤں گا کہ امتیاز اور امتیاز، کیا وہ شخص خود نمائی چاہتا ہے یا خداوند کے نام کو جلال؟ جب انسان خدا کی روح میں اس میں خدا کا روح بستا ہے اور خدا کی روح اس میں کام کرتی ہے تو اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہیں ہے، اسے اپنا ہوش نہیں ہے، اسے اس بات کی ہوش جو ہے نا ہوش نہیں کہ وہ کھائے کیا اور پیے کیا اور پہنے کیا. خداوند یسوع مسیح کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں یہ جنونی ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی معاشرتی زندگی بسر کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کھاؤ پیو، محسنوں کا دوست، شرابیوں کا دوست. تو یعنی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس پہلو پر جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے. ہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص خدا کی ذات میں اتنا ہی گم ہو جائے کہ اسے اپنا ہوش نہ رہے جیسا یہ، اور پھر اس کے نقطہ نظر میں یہی، اس کے ذہن میں یہی بات ہو اور وہ لوگوں پر یہی ظاہر کرے. لیکن عین ممکن ہے کہ اس میں لوگوں کا خود نمائی بھی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں
کہ کچھ لوگ اپنے محلوں میں ہی ہمیں نظر آئیں گے، وہ بڑے بھگت ٹائپ کے بنے ہوتے ہیں اور ان کے بال جڑے ہوئے ہیں، جی جی شب لگتا ہے کہ برسوں نہ آئے نہیں. جی. تو خداوند تو ایسی گندگی پسند نہیں، خداوند تو جو ہے خود نفیس اور بہترین خدا ہے، ساری چیزوں کو اچھے مینیج کرنے. اس نے انسان کے لیے پانی بنایا نا، اس کا استعمال کرنا چاہیے، نہانا دھونا ضرور. بطنی جو ہے نا، باطنی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ جسمانی پاکیزگی بھی ضروری ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی شخص قصداً ایسی حالت اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ تو سمجھے کہ خود نمائی کے پہلو میں آتی، زمرے میں آتی موضوع ہے. نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے تاریخ میں. ہم دیکھتے ہیں ایک شخص، جب ہم مغلیہ تاریخ پڑھتے ہیں اور مغلیہ دور میں دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں نے بڑا حصہ مغلیہ دربار میں رکھا، تو ایک شخص کے بارے ہمیں پتہ چلتا ہے، سرمد. جی جی. سرمد کا شانی نا، سرود سرمدی. ہاں، جس کے متعلق سرود سرمدی بھی بڑا مشہور ہے. تو وہ جو سرمد ہے نا، وہ بے لباس رہتا ہے، اسے اپنی ہوش نہیں ہے. تو یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا واقعی وہ جذب کی حالت میں تھا یا اس نے ایسی ظاہری حالت اختیار کی، کیونکہ اسی دور میں وہاں دیگر مذاہب کے جو جوگی وغیرہ تھے وہ بھی تھے، اور ان کے ہاں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو بے لباس ہی رہتا ہے. جی. اس حوالے سے ممکن ہے اس نے ان کی دیکھا دیکھی، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سرمد نے خدا کے نام کے لیے ایسا کام ضرور کیا کہ ایک شخص، ایک بچہ جس پر وہ فریفتہ ہو چکا تھا بے چند، تو اس کو اس حد تک خدا کے کلام سے مائل کیا کہ توریت اور چند زبوروں کا اس نے فارسی میں ترجمہ بھی کیا، تاریخ بتاتی ہے. تو اس حوالے سے تو اگر تو اس کا جو ہے یہ کیفیت از روح تھی، جو میں نہیں سمجھتا کہ تھی، اگر کہ تو پھر وہ ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں خود نمائی تو یہ اس کا حساب وہ خود ہی دے سکتا ہے. دونوں باتیں ممکن ہیں. سر، سیکھنے کا عمل بہت خوبصورتی سے رہا آج کے پروگرام میں، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہوں گی کہ جانے سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی میسج دیں. دیکھیے، ہر مسیحی کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوفی ہونا ضروری ہے. یعنی وہ تمام منازل جب ہم حقیقت تک منتقل ہو جائیں، یعنی خدا تک منتقل ہو جائیں، جب خدا مجھ میں بسے، گو کہ پاک روح مجھ میں بستا ہے، لیکن مجھے مسیح کی شخصیت کو مکمل طور پر اپنے اندر جذب کرنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہر ایک شخص، مسیحی شخص جو خود کو واقعی مسیح کا شاگرد کہتا ہے، تو اسے ایک ایسا ہی مجذوب بننا پڑے گا. اس حد تک ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا جس حد تک خداوند کہتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر چلتے ہو تو مجھے پیار کرو، اگر میرے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر چلو. تو اس کا حکم کیا ہے کہ ایک دوسرے سے ایسی محبت کریں جیسی خدا نے ہم سے کی ہے. خدا یہی چاہتا ہے، خدا یسوع مسیح بھی یہی چاہتے ہیں. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آقا، اپنے خداوند یسوع مسیح کی طرح کامل بن جاؤں، تو پھر مجھے اس کی ذات میں غرق ہونا ہوگا. اور اس کی ذات کے غرق ہونے کے لیے پہلے مجھے اپنا خود انکاری کرنی ہوگی اور ان تمام مراحل سے گزرنا ہوگا تاکہ میں مسیح کا حقیقی عرفان کر کے اس کے ساتھ رہ سکوں، جیسا کہ مکاشفہ میں ہمارے لیے کہا ہے کہ خداوند ان کے درمیان بسیرا کرے گا. تو اگر میں خداوند کے ساتھ بسیرا کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہمارے درمیان، وہ تو ہمارے درمیان رہنا چاہتا ہے، لیکن اگر میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے اپنے آپ کو خداوند کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہوگا. سر، بہت شکریہ آج کے ساری اس گفتگو کے لیے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. اس وقت دکھ رہے ہوں گے آپ کو ہمارے فون نمبرز، ایڈریس، ای میل نمبر اسکرین پہ. ضرور ہم سے رابطہ کریں، اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں دیں، اور اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے اور اس پروگرام کے وساطت سے لوگ سیکھ سکتے ہیں، تو ضرور اسے ہمارے ساتھ شیئر کریں. اجازت لیں گے. دیکھتے رہیے دوراہا.